اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا۔ مجھے اس قسم کے بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں، مگر اس سوال کا جواب اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے ذہن اس طرح کے سوالات سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مصلحتوں اور حکمتوں کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں۔ معرفت کے دروازے انہی لوگوں پر کھلتے ہیں جنہیں قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرب حاصل کیے بغیر کسی دنیاوی بادشاہ کے بھید بھی معلوم نہیں کیے جا سکتے، تو اس ذات کے بھید کیسے معلوم کیے جا سکیں جس کی مملکت ہی غیر فانی ہے۔ اب کسی کے گھر جا کر کوئی وہاں کے نظم و نسق، وہاں کی طرز بود و باش اور مکینوں کے طور طریقے پر اعتراض کرنے لگے تو کیا صاحب خانہ اسے اپنی خصوصی توجہ سے نوازے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ کہہ کر اسے گھر سے نکال دے گا کہ جو گھر تجھے بھلا معلوم ہوتا ہے وہاں چلا جا، میرے گھر ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر صاحب خانہ سے نسبت خصوصی حاصل ہو تو وہ مہمان کے کہنے پر اپنے کمرے کی ترتیب میں ترمیم کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، لیکن ایک فقیر اور گدھا کے کہنے پر کوئی اپنے مکان کی ترتیب بدلنے پر تیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے یہ بتانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ میز جس جگہ پر رکھی ہے اس کے رکھنے میں کیا مصلحت ہے، کیونکہ مصلحتیں تو صرف اپنی ذات سے کامل تعلق رکھنے والوں پر واضح کی جاتی ہیں، ہر ایرے گہرے پر مصلحتیں واضح نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی مصلحتوں کو انہی لوگوں پر واضح کرتا ہے جو اس کے مقبول بندے ہوتے ہیں۔ کوئی مصلحت کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی خدا کو پرواہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر کسی کو شریک راز کرنا اس کی عادت ہے۔ جو لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، خدا نے ایسا کیوں نہیں کیا، وہ بندگی ہی کے مفہوم سے بے خبر ہوتے ہیں اور معقولیت کی راہ سے ہٹے ہوتے ہیں، انہیں بندگی کے مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آخر دنیا میں ایسا کون سا حکمران ہے جس نے اپنی ساری مصلحتیں ہر آدمی پر عیاں کر دی ہوں؟ مصلحتوں کا علم صرف خاصانہ بارگاہ کا حصہ ہوتا ہے۔ اب بہت سی چیزیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں ہمارے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں، اور بہت سی محبوب چیزیں ہمارے ہی خسارے کا موجب بن جاتی ہے۔ یہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ اب کچھ دن پہلے مجھے کسی نے سوال کیا کہ خدا نے شیطان کو کیوں پیدا کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب تعالیٰ نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا کی ہی نہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی اہمیت صدیاں گزرنے کے بعد اب واضح ہوئی ہے۔ ریل گاڑی کی ایجاد سے پہلے کسے معلوم تھا کہ بھاپ میں اتنی قوت ہے؟ بجلی کا علم کسے تھا؟ ایٹم کی قوت سے کون واقف تھا؟ اب معلوم نہیں کہ سینہ کائنات میں ابھی کتنے راز پوشیدہ ہیں جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہو کر انسان کو حیران و ششدر کر دیں گے۔ شیطان کے وجود کی کوئی اور وجہ نہ بھی ہو تو یہی کیا کم ہے کہ شیطان رحمان اور کہ وہ شیطان اور رحمان کے بندوں میں فرق اور امتیاز کا سبب بنا ہوا ہے۔ شیطانی قوتوں کے بغیر خدا کے نیک اور مخلص بندوں کی پہچان کیسے ہو سکتی تھی؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شاہراہوں پر ممنوعہ علاقہ لکھا ہوتا ہے اور ان پر چلنے والا مجرم قرار پاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرنے لگے کہ ان شاہراہوں پر چلنا اگر جرم ہے تو انہیں تعمیر ہی کیوں کیا گیا ہے، تو کیا ایسے شخص کے بیوقوف ہونے میں کوئی شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ شیطان کی تخلیق بھی بے معنی نہیں ہے۔ شیطان ایک ایسی شاہراہ ہے جسے ممنوعہ علاقہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ممنوعہ علاقہ میں داخل ہونے والا ریاست کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بدی کی شاہراہ پر چلنے والا بھی خدا کا مطیع و فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ اب بجلی گھر کے باہر ممنوعہ علاقہ لکھا ہوتا ہے،
جس کے ذریعے پورے شہر کو روشنی مہیا کی جاتی ہے۔ اب کوئی شخص اس پہ اعتراض کرنے لگے کہ اگر یہ ممنوعہ علاقہ ہے بجلی گھر تو اس کو تعمیر ہی کیوں کیا گیا، تو کیا اس کی بیوقوفی نہیں؟ وہ ممنوعہ علاقہ تو اس لیے لکھا گیا ہے کہ ریاست کا مقصود عوام کو جانی نقصان سے بچانا ہے۔ بدی کی شاہراہ بھی اسی لیے ممنوعہ علاقہ کہا گیا ہے کہ اس سے خدا کا مقصود بندوں کی جان اور ایمان بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔